بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت جی سے اکثر ملاقات آسانی سے ہو جاتی تھی، کیونکہ اس وقت حضرت خود پرچی پر 3 ماہ کے بعد کا وقت تحریر کر دیا کرتے تھے اور آفس میں جا کر رجسٹر پر نوٹ کروانا ہوتا تھا۔ اگر موڈ ہوتا تو دوبارہ ملاقات ہو سکتی تھی۔ اب صورتحال بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اب اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے مہینے میں 1 دن موبائل پر وقت دیا جاتا ہے اور صبح سے شام تک پوری دنیا سے لوگ فون کر کے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اور یہ کال بہت مشکل سے قسمت والوں کی ہی لگتی ہے، کیونکہ اس وقت مخلوق خدا بہت زیادہ متوجہ ہو گئی ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے بے شمار لوگ ابکری کی طرف متوجہ ہوئی ہیں۔ یہ حالباً 2013 کے بعد کی بات ہے، جب میں ایم اے اردو کا طالب علم تھا اور میں نے 2nd ایئر کا امتحان دیا تھا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب رزلٹ آیا تو میرا نام لسٹ میں نہیں تھا۔ میں نے انٹرنیٹ پر رزلٹ چیک کیا، یونیورسٹی سے معلومات کی، تو وہاں سے پتہ چلا کہ آپ نے تو فیس ہی جمع نہیں کروائی اور نہ ہی آپ نے امتحان دیا ہے۔ یونیورسٹی والوں نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، نہ میرے پیپر مل رہے تھے، نہ میری فیس سلپ اور نہ ہی میرے داخلے کے فارم۔ مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ اب میں 605 میں مبتلا کہ دوبارہ امتحان بھی نہیں دے سکتا، اور رزلٹ میں بھی میرا رزلٹ موجود نہیں۔ اب مجھے دوبارہ 1st ایئر کے پیپر دینا پڑیں گے، پھر 2nd ایئر کے پیپر دے پاؤں گا۔ ادھر دوبارہ داخلے بھی جا چکے تھے۔ مجھے ان دنوں اپوائنٹمنٹ ملی اور میں حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت جی سے اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں۔ باتوں میں میں نے حضرت جی سے عرض کیا کہ حضرت ایسے مسئلہ ہے اور میری ڈگری گم ہو گئی ہے، اور یونیورسٹی والے اس ڈرافٹ کا حوالہ مانگ رہے ہیں جو میں نے بینک میں فیس جمع کروائی تھی، اور فارم کی سیریل نمبر مانگ رہے ہیں کہ شاید ڈھونڈنے سے ڈگری مل جائے، لیکن میں نے تو اصل ڈرافٹ پیپر ہی یونیورسٹی کی طرف بھیج دیے، اور میرے پاس کوئی کاپی بھی موجود نہیں، نہ تاریخ یاد ہے کہ کب فیس جمع کروائی تھی، اور نہ ہی سیریل نمبر، اور نہ ہی میرے پاس ڈرافٹ ہے۔ حضرت نے فرمایا میں دعا کر دوں گا، انشاءاللہ اللہ اسباب بنا دے گا۔ پھر آپ نے ایک پیڈ نکالا اور میرا نام لکھ کر، مسئلہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا کہ جب رات کو مصلی پر بیٹھوں گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا، اور فرمایا فقیر جس سے وعدہ کر دے تو اللہ کے کرم سے دعا ضرور کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ والا آپ اپنا وظیفہ جاری رکھیں۔ میں اول آخر 3 بار درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 بار سورہ اخلاص، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ رہا تھا، اور یہ میرا عمل جاری تھا۔ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ کرم ہوگا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت جی کی یہ الفاظ جب میں نے سنے تو ان کے اندر اتنا یقین اور اعتماد تھا کہ مجھے بھی اطمینان ہوا اور میں واپس آ گیا۔ کلید اعظم کی اس عمل کو میں نے مزید یقین اور اعتماد سے کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 روز کے بعد میں نے رات کو ایک خواب دیکھا کہ میرے دادا جان اور میرے نانا جان، جو کہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے اور دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میں نے دیکھا کہ ہمارا جو آبائی قبرستان ہے وہاں ایک نلکا لگا ہوا ہے، دونوں بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب خواب شروع ہوتا ہے میں دادا جان اور نانا جان کے پاس کھڑا ہوا ہوں، اور اسی دوران میرے دادا جان میرے آستین سے، میرے بازو سے مجھے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتر بیٹھ جا، اور اپنے بھائی یعنی میرے نانا جان سے مخاطب ہو کر میرا نام لے کر کہتے ہیں کہ اس کے لیے دونوں دعا کرتے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں بھائیوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ یہ خود کو دیکھتا ہوں۔ بس اتنا خواب تھا اور صبح میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے نانا جان اور دادا جان کو درود شریف اور کلید اعظم کا عمل ہدیہ کیا کرتا تھا۔ اب ان کی دعائیں میرا تعاقب کر رہی تھی۔ یقین جانیے تقریباً صبح 10 کے بعد مجھے یونیورسٹی سے فون آیا کہ آپ کی ڈگری مل گئی ہے اور آپ کو چند 100 روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا، آپ کی ڈگری ری پرنٹ ہو کے آپ کو بھیج دی گئی ہے۔ جب میں نے سنا تو میری دعا، میری التجا کی جو مجھے قبولیت ملی تھی اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اللہ کے اس کرم پر میرا سر رب کے سامنے جھک گیا۔ تو کلید اعظم کے اندر، درود شریف کے اندر تاثیر ہے، برکت ہے۔ اعمال کا ہدیہ کیا کریں، اعمال کو جاری رکھیں، استقامت کے ساتھ کرتے رہیں۔ اور ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ عمل کو ہدیہ کرنے کی ترتیب کیا ہے، تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ کلید اعظم کا عمل پڑھیں، یا درود شریف کا عمل پڑھیں، یا تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کا عمل کریں، یا جو آپ نورانی عمل کرتے ہیں اس کو ہدیہ کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ میں نے یہ جو عمل پڑھا ہے یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے فلاں اپنے عزیز رشتہ دار فوت شدہ کو ہدیہ کرتا ہوں، ان کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں، اور اگر کوئی زندہ ہے تو اس کے دل کو ہدیہ اس طرح کرنا ہے کہ یہ عمل
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان صاحب کے دل کو ہدیہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے فلاں فلاں مسئلے حل فرما، میری پریشانیاں دور فرما، میری فلاں دعا قبول فرما۔ تو اس طرح آپ نے اعمال کا ہدیہ کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو نفع ہوگا، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، تحفے دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اسی طرح اعمال کا تحفہ دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے، توجہات ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، خیریں ملتی ہیں، دعائیں ملتی ہیں۔ تو اعمال کا ہدیہ ضرور کیا کریں، اپنے فوت شدگان کو ہدیہ کیا کریں، اولیاء کرام کو ہدیہ کیا کریں، صحابہ کرام کو ہدیہ کیا کریں، اہل بیت کو ہدیہ کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا کریں، انبیاء کرام کو ہدیہ کیا کریں۔ تو اعمال کا ہدیہ بھیجتے رہا کریں، اس سے بہت برکتیں ملتی ہیں، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا اور اس کی برکات کے حوالے سے بات کروں گا۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلید اعظم کے حوالے سے یہ ایک مشاہدہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈ میں مزید درود شریف پر بات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔